بس وہم ہے، کوئی بات نہیں۔ حنا نے اپنے گال پر بہتے آنسو کو پونچھا اور کروٹ بدل لی۔ 18 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے وہ یہ جملہ ہزاروں بار خود سے کہہ چکی تھی۔ ہر بار نیند سے جاگنے کے بعد وہ خود کو ہلکا کرتی، مگر وہ اندرونی خوف جو بچپن سے اس کے ساتھ تھا کبھی ختم نہیں ہوا تھا۔ وہ خواب میں اکثر خود کو کسی گہرے اجنبی سائے سے بات کرتے ہوئے محسوس کرتی تھی۔ کبھی وہ سایہ اسے دلاسا دیتا تو کبھی اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا، مگر وہ ہمیشہ اس بات کو دبا دیتی کہ یہ سب اس کا اپنا بنایا ہوا وہم ہے اور کوئی حقیقت نہیں۔ اس کا خاموش مزاج اور شرمیلی فطرت اسے کسی سے بھی یہ عجیب بات شیئر کرنے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک نہایت معصومیت تھی جو ہر کسی کو بھلی لگتی، مگر اس کی گہری اور خوبصورت آنکھوں میں ایک دائمی اداسی چھپی رہتی تھی، وہ اداسی جسے صرف وہی جانتی تھی، اور وہ اجنبی سائے۔ حنا کی عمر تقریباً 20 سال تھی۔ وہ نہایت شریف اور خاموش طبیعت کی مالک تھی۔ اس کے والد محترم، جن کا نام سراج احمد تھا، ایک مقامی مدرسے میں استاد تھے۔ وہ اپنی شرافت اور نیکی کی وجہ سے پورے محلے میں قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ ان کی مالی حالت کمزور تھی، مگر ایمان کی دولت ان کا سب سے بڑا سرمایہ تھی۔ گھر میں حنا کی ماں اکثر بیمار رہتی تھیں اور بستر پر لیٹی رہتی تھیں۔ 3 بہن بھائیوں میں حنا سب سے بڑی تھی۔ اس کی وجہ سے گھر کی ذمہ داریاں بہت کم عمری میں ہی اس کے نازک کندھوں پر آ گئی تھیں۔ وہ گھر کے تمام کام سلیقے سے سر انجام دیتی اور اپنی ماں کی دیکھ بھال میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑتی تھی۔ وہ ایک بہترین بیٹی، بہترین بہن اور سلیقہ شعار لڑکی تھی۔ ایک شام جب حنا گھر کے صحن میں چٹائی پر بیٹھی چاول صاف کر رہی تھی تو اس کی چھوٹی بہن فوزیہ اس کے قریب آئی۔ فوزیہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پوچھا، باجی آپ ہمیشہ اتنی خاموش کیوں رہتی ہیں؟ کیا آپ کو کوئی پریشانی ہے؟ حنا نے ایک مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ فوزیہ کی طرف دیکھا۔ نہیں فوزیہ، ایسی کوئی بات نہیں، بس کام میں مصروف رہتی ہوں۔ تم بتاؤ، تم نے اپنا سبق یاد کر لیا ہے کیا؟ حنا نے بات بدلنے کی کوشش کی، مگر فوزیہ نے ضد نہیں چھوڑی۔ جب آپ رات کو سوتی ہیں تو بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ آپ کسی سے بات کر رہی ہیں، پر آپ کے منہ سے آواز نہیں نکلتی۔ میں نے ایک دن آپ کو ہلایا بھی تھا، کیا آپ کو کوئی خوفناک خواب آتا ہے؟ فوزیہ نے معصومیت سے سوال کیا۔ فوزیہ کی یہ بات سن کر حنا کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے فوزیہ کا ہاتھ تھاما اور کہا، یہ صرف نیند میں بکواس ہوتی ہے، تم اسے دل پر نہ لو، بس وہم ہے اور کوئی بات نہیں۔ حنا نے اس خوفناک راز کو ایک بار پھر دل کی گہرائیوں میں چھپا لیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ خوفناک حقیقت صرف اس کی ہے۔ اس نے گھر کی تمام پریشانیوں اور اپنی ذمہ داریوں کو کبھی بھی کسی کے سامنے ظاہر نہیں کیا تھا۔ غربت کے باوجود وہ ہر حال میں شکر ادا کرتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے والد اس کے لیے ایک اچھے رشتے کی تلاش میں ہیں، اور وہ بھی دل ہی دل میں دعا کرتی تھی کہ اس کی اگلی زندگی پرسکون ہو۔ یہ تمام اندرونی کشمکش اور خاموشی اس کے خوبصورت چہرے پر اکثر ایک گہری اداسی کی شکل میں نظر آتی تھی، جسے سب اس کی فطرت کی سادگی سمجھتے تھے، مگر حقیقت میں وہ اس اجنبی سائے کے خوف سے ڈر رہی تھی۔ وہ صرف خوابوں میں آتا تھا اور ہمیشہ اس سے بات کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ خود کو تسلی دیتی کہ یہ وہم ہے، کوئی بات نہیں، مگر اس کا دل جانتا تھا کہ یہ وہم نہیں، بلکہ کوئی ایسی حقیقت ہے جو اس کے پیچھے ہے۔ اس کی زندگی کا یہ وہم جلد ہی حقیقت بننے والا تھا، اور اس کی زندگی میں آنے والا نیا موڑ اس کے خوابوں کے سایوں کو اس کی حقیقت میں لانے والا تھا۔ ریحان، اس سے بہتر رشتہ ہماری بیٹی کے لیے ہو ہی نہیں سکتا۔ حنا کے والد سراج احمد نے نہایت اطمینان سے اپنی اہلیہ سے کہا۔ ان کے چہرے پر ایک گہرا سکون اور اللہ کا شکر تھا۔ سراج احمد کے ایک قریبی دوست نے ان کے لیے ایک رشتہ تجویز کیا تھا۔ لڑکے کا نام ریحان تھا اور اس کی عمر 25 سال تھی۔ وہ ایک نیک اور نرم دل لڑکا تھا جو محلے کی چھوٹی سی مسجد میں مؤذن کے فرائض سر انجام دیتا تھا۔ ریحان کا اخلاق اور اس کی سادگی پورے محلے میں مشہور تھی۔ ان کا خاندان بھی متوسط طبقے سے تعلق رکھتا تھا، مگر سراج احمد کے لیے لڑکے کا کردار، اس کی نیکی اور خدا خوفی سب سے زیادہ اہمیت رکھتی تھی۔ ان کی نگاہ میں یہ رشتہ کسی بھی مادی دولت سے زیادہ قیمتی تھا۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ سراج صاحب، حنا کی بیمار ماں نے کہا۔ ان کی آواز میں ایک دبی ہوئی خوشی تھی۔ اللہ میری بیٹی کے نصیب اچھے کرے۔ ریحان جیسا نیک لڑکا آج کل بہت کم ملتا ہے۔ اللہ نے ہماری دعا قبول کر لی ہے۔ حنا نے یہ ساری باتیں پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر سنی تھیں۔ وہ دل ہی دل میں بہت خوش ہوئی تھی۔ ریحان کی نیکی اور نیک سیرتی کی تعریفیں اس کے کانوں تک بھی پہنچی تھیں۔ اس کی خاموش فطرت نے اسے فوراً اس رشتے کو قبول کرنے پر آمادہ کر دیا تھا۔
اس نے اپنے والد کے انتخاب پر مکمل بھروسہ کیا۔ وہ خود بھی یہی چاہتی تھی کہ اس کی اگلی زندگی پرسکون ہو، جہاں خوف کی بجائے محبت اور اللہ کی یاد ہو۔ دونوں خاندانوں نے فوراً ملاقات کی اور رسمی بات چیت کے بعد ایک سادہ سی تقریب میں رشتہ طے ہو گیا اور جلد ہی نکاح کی تاریخ بھی مقرر کر دی گئی۔ گھر میں اچانک خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ حنا کی ماں کی صحت میں بھی جیسے کچھ بہتری آ گئی تھی اور چھوٹی بہن فوزیہ پورے گھر میں شادی کے گیت گنگنا رہی تھی۔ حنا اور ریحان کے نکاح کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ ہر طرف خوشی کا ماحول تھا، مگر نکاح سے صرف 2 دن پہلے ہی گھر میں ایک عجیب سی تبدیلی آنے لگی۔ خوشی کے ماحول پر ایک پراسرار سائے نے جیسے اپنا قبضہ جمانا شروع کر دیا۔ فوزیہ نے ایک دن حنا سے کہا، باجی، آج باورچی خانے میں کام کرتے ہوئے مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا ہو، مگر جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ فوزیہ نے تھوڑے خوف سے کہا۔ حنا نے یہ سن کر اپنا دل تھاما۔ وہ جانتی تھی کہ اب یہ سائے صرف اسے ہی نہیں بلکہ گھر کے دوسرے افراد کو بھی محسوس ہو رہے ہیں۔ یہ وہی اجنبی سایہ تھا جو اس کے خوابوں میں آیا کرتا تھا۔ وہ اب خوابوں سے نکل کر حقیقت میں قدم رکھ چکا تھا۔ ایک شام جب نکاح کی کچھ آخری تیاریاں ہو رہی تھیں، گھر کا ہر فرد اپنی ذمہ داریوں میں مصروف تھا، تو گھر کے صحن میں اچانک ایک ایسا واقعہ ہوا جس سے سب خوفزدہ ہو گئے۔ کھڑکی بند تھی مگر تیز ہوا کا ایک ٹھنڈا جھونکا آیا اور اندر سے باہر کی طرف آ گیا۔ یہ جھونکا اتنا تیز تھا کہ صحن میں رکھے ہوئے پرانے برتن ایک ساتھ گر گئے اور ایک خوفناک آواز پیدا ہوئی۔ سب وہاں کی طرف بھاگے، لیکن سب سے زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ گھر کے سامنے کا بڑا دروازہ جو بند تھا وہ خود بخود زور سے کھلا اور پھر بند ہو گیا۔ سب لوگ ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ یہ کوئی معمولی ہوا کا جھونکا نہیں ہو سکتا تھا، یہ سب جانتے تھے۔ حنا کے والد نے فوراً قرآن کھول کر پڑھنا شروع کر دیا اور تب جا کر یہ سب رکا۔ باپ نے اپنی بیٹی کے قریب آ کر اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ بیٹی پریشان نہ ہو، یہ سب شیطان کی کارستانی ہے۔ جب کوئی نیک کام کرتا ہے تو وہ اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ تم صرف اللہ کا نام لو اور پریشان نہ ہو۔ باپ نے سب کو تسلی دی، مگر حنا کے دل میں ایک گہرا خوف بیٹھ گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ اس کے خوابوں کے سایوں کی آمد ہے۔ یہ کوئی شیطان کی کارستانی نہیں تھی، بلکہ یہ کسی ایسی چیز کی آمد تھی جو صرف اسے اپنی ملکیت سمجھتی تھی۔ اس نے اسی رات ایک بار پھر کوشش کی کہ اس وہم کو نظر انداز کر دے، مگر اندرونی طور پر وہ جانتی تھی کہ اس کی سادگی اور نیک دل ریحان کے ساتھ نکاح کی خبر نے کسی پراسرار مخلوق کو ناراض کر دیا ہے جو اسے کسی اور کا نہیں ہونے دینا چاہتی۔ اس خوفناک احساس نے اسے بستر پر بے چین کر دیا اور وہ سونے سے قاصر ہو گئی۔ باجی، اگر لالٹین دوبارہ بجھ گئی نا تو میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی، فوزیہ نے ہنستے ہوئے کہا اور لالٹین کی بتی کو دوبارہ درست کیا جو نکاح سے 2 دن پہلے ہی بلا وجہ بجھ گئی تھی۔ اس وقت حنا اور فوزیہ ایک ساتھ کمرے میں بیٹھی جہیز کے لیے ضروری سامان تیار کر رہی تھی اور باہر نکاح کی سادہ مگر پرمسرت تیاریاں عروج پر تھیں۔ حنا نے مسکرا کر فوزیہ کی طرف دیکھا۔ کیا بات ہے فوزیہ، تم اتنی ڈرپوک کیوں ہو گئی ہو؟ حنا نے محبت سے اسے چھیڑا۔ فوزیہ نے منہ بنایا۔ آواز بھی تو نہیں آتی باہر سے، ایسے لگتا ہے جیسے سارے مہمان اچانک چلے گئے ہوں۔ اور پھر وہ سرد ہوا کا جھونکا۔ فوزیہ نے بات ادھوری چھوڑ دی اور ایک دم سے خاموش ہو گئی۔ اس وقت کمرے کی کھڑکی بند تھی، مگر واقعی ہوا کا ایک تیز اور سرد جھونکا کمرے کے اندر سے گزرا تھا، جیسے کوئی دروازہ کھول کر تیزی سے گزرا ہو اور کمرہ ایک دم ٹھنڈا ہو گیا ہو۔ فوزیہ نے تو صرف سردی محسوس کی، مگر حنا نے اسی لمحے اپنے بال محسوس کیے جو جیسے خود بخود کھل گئے تھے اور اس کی کمر پر بکھر گئے، اور وہ سرگوشی جو پچھلے دنوں اس کے وہم میں تھی وہ اب حقیقت بن کر سامنے آ گئی۔ اب تم کسی اور کی ہونے والی ہو۔ وہی سرد گہری اور پراسرار آواز حنا کے کان کے بالکل قریب آئی، جیسے کوئی سایہ اس کے پیچھے کھڑا ہو کر سانس لے رہا ہو۔ حنا کا سارا جسم ایک دم سکڑ گیا۔ وہ میز پر رکھی کڑھائی کی چیزوں کو پکڑ کر ساکت ہو گئی۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ وہ جانتی تھی کہ فوزیہ نے اس آواز کو نہیں سنا۔ فوزیہ تو اب بھی ہنس رہی تھی۔ باجی، آپ بھی عجیب ہیں، ڈرنے والی کوئی بات ہی نہیں، فوزیہ نے لاپرواہی سے کہا۔ حنا نے اپنے لرزتے ہاتھوں کو اپنے بالوں میں ڈالا اور خاموشی سے دوبارہ کام کرنے لگی، مگر اس کا اندرونی خوف اسے جینے نہیں دے رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ یہ بار بار کیوں ہو رہا ہے؟ نکاح کے قریب آتے ہی یہ سائے اس پر کیوں حاوی ہو رہے ہیں؟ وہ رات بھر ڈرتے ڈرتے سوئی اور اپنے والد کی دی ہوئی تسلی کو یاد کرتی رہی کہ یہ سب وہم ہے۔ اگلی صبح جب حنا بیدار ہوئی اور معمول کے مطابق وضو کے لیے اٹھی تو اس کے بالوں میں الجھا ہوا ایک کالا دھاگا نظر آیا۔
دھاگا مضبوطی سے بالوں کی جڑوں میں پھنسا ہوا تھا۔ اسے یاد تھا کہ پچھلے دن بھی ایسا ہی دھاگا اسے ملا تھا جسے اس نے اپنی ماں کے کہنے پر باہر پھینک دیا تھا۔ یہ پھر کہاں سے آ گیا؟ حنا نے حیرت سے اپنے آپ سے کہا۔ اس نے وہ دھاگا نکالا اور باہر پھینکنے کے لیے تیار تھی کہ اس کی ماں اندر کمرے میں داخل ہوئیں۔ ماں نے اسے روک دیا۔ حنا کیوں پریشان ہو؟ شاید کسی کپڑے سے چپک گیا ہوگا، تم یہ سب باتیں دل پر نہ لو۔ ماں نے اسے دلاسا دیا۔ اور یہ دھاگا، یہ ضرور اسی کام کی جگہ سے کہیں چپک کر آ گیا ہوگا، اس میں فکر کی کوئی بات نہیں۔ حنا نے بھی یقین کر لیا اور اس نے دوبارہ وہم سمجھ کر اس بات کو نظر انداز کر دیا۔ اسی شام جب نکاح کی تیاریاں آخری مراحل میں تھیں، گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا اور ہر طرف خوشی کی چہل پہل تھی۔ حنا اپنے کمرے میں تیار ہو رہی تھی کہ اچانک باورچی خانے سے برتن گرنے کی خوفناک آوازیں آنے لگیں۔ اتنی تیزی سے برتن گرے جیسے کسی نے سب کچھ اٹھا کر فرش پر دے مارا ہو۔ دروازہ جو باہر سے بند تھا وہ خود بخود زور سے بند ہو گیا اور پھر ایک عجیب منظر سب نے دیکھا۔ آئینے میں کچھ لمحوں کے لیے ایک گہرا سایہ دار چہرہ نمودار ہوا۔ وہ چہرہ اتنا ڈراؤنا اور بھیانک تھا کہ کمرے میں موجود تمام عورتیں چیخ پڑیں۔ حنا نے خوف کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ وہ جانتی تھی کہ یہ اسی سائے کا چہرہ ہے جو رات کو اس سے سرگوشی کر رہا تھا۔ اس کے والد جو باہر ہی موجود تھے وہ بھاگ کر اندر آئے۔ انہوں نے فوراً قرآن کھول کر آیات پڑھنی شروع کر دیں۔ جیسے ہی آیات پڑھی گئیں سب کچھ فوراً رک گیا۔ برتنوں کی آواز خاموش ہو گئی، دروازہ خود ہی کھل گیا اور آئینے سے وہ ڈراؤنا سایہ غائب ہو گیا۔ دروازہ خود کھل گیا۔ کمرے میں اچانک سکون چھا گیا، مگر حنا کے دل میں ایک گہرا خوف جم چکا تھا جو اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا۔ بیٹی پریشان نہ ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، یہ سب شیطان کی کارستانی ہے۔ باپ نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ حنا نے خاموشی سے اپنے باپ کی بات پر یقین کرنا چاہا۔ خیر اس کے بعد سب کچھ ٹھیک رہا، نکاح خیر و عافیت سے ہو گیا اور حنا کی رخصتی ریحان کے گھر ہو گئی۔ بس وہم ہے اور کوئی بات نہیں، اس کے بعد سب کچھ ٹھیک رہے گا۔ حنا نے دل ہی دل میں یہ جملہ دہرایا اور رخصتی کے وقت روتے ہوئے خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کی۔ نکاح خیر و عافیت سے ہو چکا تھا اور اب وہ ایک نئی زندگی کے سفر پر تھی۔ وہ اس بات پر شکر گزار تھی کہ نکاح سے پہلے کے تمام عجیب واقعات، سائے اور خوفناک سرگوشیاں نکاح کے بعد سے مکمل طور پر تھم چکی تھیں۔ شاید اس کی شادی کی دعاؤں اور ریحان کی نیک نیتی نے ان بلاؤں کو دور کر دیا تھا۔ اس کے والد کے الفاظ اس کے ذہن میں گونج رہے تھے۔ خیر اس کے بعد سب کچھ ٹھیک رہا اور اس بات نے اسے ایک گہرا اطمینان بخشا۔ ریحان کا گھر بھی حنا کے گھر کی طرح سادگی اور صفائی کا بہترین نمونہ تھا۔ نئے کمرے کو ہلکی پھلکی آرائش اور خوشبو سے سجایا گیا تھا۔ شادی کی رات مہمان جا چکے تھے۔ گھر میں ایک پرسکون خاموشی اور خوشبو باقی تھی۔ حنا بستر پر بیٹھی تھی اور شرم کے مارے نظریں جھکائے ہوئے تھی۔ اس نے دلہن کا لباس اور زیور پہنا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ پر لگی مہندی سے ایک دھیمی دھیمی سی خوشبو آ رہی تھی۔ ریحان کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے ہلکا سا مسکرا کر اپنے سر سے صحرا اتارا اور ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر تھکن کے باوجود ایک گہری مسکراہٹ تھی۔ وہ نہایت احترام اور نرمی سے حنا کو دیکھ رہا تھا۔ تم بہت تھک گئی ہوگی، ریحان نے اپنی نرم آواز میں کہا۔ آج تو بہت دوڑ دھوپ رہی ہے، تم تھوڑا آرام کر لو۔ تمہیں اتنے زیورات میں تکلیف ہو رہی ہوگی، میں انتظار کر سکتا ہوں۔ ریحان کا یہ جملہ حنا کے لیے کسی رومانوی گیت سے کم نہیں تھا۔ اس کے دل میں محبت کا ایک گہرا احساس بیدار ہوا۔ اسے لگا کہ ریحان اس کا کتنا خیال رکھ رہا ہے۔ وہ محبت اور احترام سے چہرہ جھکا کر بستر پر بیٹھ گئی۔ نہیں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، حنا نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ یہ لمحہ دونوں کی زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ تھا، جہاں خوف، وہم اور پرانی زندگی کا کوئی نشان نہیں تھا۔ تبھی کمرے میں موجود دروازے کے پاس سے ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا گزرا، جیسے کوئی دروازہ کھول کر تیزی سے کمرے میں داخل ہوا ہو اور پھر بند کر دیا ہو، اگرچہ دروازہ پہلے سے ہی بند تھا۔ کمرے میں اچانک وہ دھیمی خوشبو مان پڑ گئی اور روشنی بھی مدھم ہو گئی، بالکل ویسی ہی مدھم روشنی جیسی نکاح سے 2 دن پہلے ہوئی تھی۔ حنا کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکا۔ اسے پرانے واقعات یاد آئے، مگر اس نے فوراً اپنے دل کو تسلی دی کہ یہ صرف ہوا ہے۔ کیا ہوا، کوئی تکلیف ہے؟ ریحان نے فوراً محسوس کیا اور تشویش سے پوچھا۔ نہیں ریحان، وہ بس تھوڑا سا ٹھنڈا لگا، حنا نے جواب دیا اور ریحان کے قریب ہو گئی۔ ریحان اس کی بات سن کر مسکرا دیا۔ نئی دلہن کو سردی لگ رہی ہے، اس نے یہ کہہ کر ایک رومانوی ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی، مگر حنا کے دل میں اب بھی خوف کی ایک گہری لہر تھی۔
ریحان نے پانی کے گلاس کی طرف اشارہ کیا۔ میں ابھی واش روم جاتا ہوں، تم تب تک یہ پانی پی لو، تمہیں پانی کی ضرورت ہوگی۔ ریحان یہ کہہ کر واش روم کی طرف چلا گیا۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی، صرف مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ حنا ابھی پانی کا گلاس اٹھانے ہی لگی تھی کہ اسے اپنے کان کے قریب، بالکل قریب، وہی نرم، سرد اور خوفناک سرگوشی سنائی دی۔ میں نے کہا تھا تم کسی اور کی نہیں ہو سکتی، یہ دل تمہارا نہیں، یہ عہد ہمارا ہے۔ حنا نے خوف سے کانپتے ہوئے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھا۔ وہ زور سے چیخنا چاہتی تھی مگر اس کی زبان کو جیسے کسی نے جکڑ لیا ہو۔ اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں۔ اس نے ڈرتے ہوئے سامنے رکھے آئینے میں دیکھا تو اس کے گلے میں ایک کالے رنگ کا دھاگا لپٹا ہوا تھا۔ وہ دھاگا اس کے گلے میں بہت مضبوطی سے بندھا ہوا تھا۔ اسے یہ دھاگا دیکھ کر یقین ہو گیا کہ یہ کوئی عام دھاگا نہیں ہے، یہ وہی کالا دھاگا تھا جو نکاح سے پہلے اس کے بالوں میں الجھا ہوا ملا تھا۔ وہ خود باندھا ہوا لگ رہا تھا، مگر حنا جانتی تھی کہ اس نے تو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ وہ خوف اور دہشت سے کانپ رہی تھی۔ اسی لمحے واش روم کا دروازہ کھلا اور ریحان واپس آ گیا۔ حنا نے گھبراہٹ میں فوراً اپنے دوپٹے کے پلو کو درست کیا اور دھاگے کو چھپا لیا۔ اس نے نہیں چاہا کہ ریحان اسے دیکھ کر پریشان ہو۔ ریحان نے دیکھا کہ حنا کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑا۔ حنا کیا ہوا؟ تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ مجھے بتاؤ۔ ریحان نے نرمی سے اس سے بات کی۔ حنا کے دل میں ایک خیال کو جگہ دی کہ شاید کسی نیک بزرگ نے یہ دھاگا دعا کے طور پر باندھا ہوگا تاکہ نظر بد سے حفاظت رہے۔ گاؤں میں یہ رواج تھا کہ نئی دلہنوں کو حفاظت کے لیے کوئی تعویذ یا دھاگا دیا جاتا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دی۔ نہیں ریحان، مجھے بس تھکن ہو رہی ہے۔ حنا نے بات کو ٹال دیا۔ ریحان نے اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے پیار سے اس کے ہاتھوں کو چوم لیا اور اس کے کندھے پر اپنا سر رکھا۔ یہ ان کی محبت کا سب سے گہرا اظہار تھا۔ ریحان کی قربت نے اسے کچھ دیر کے لیے اس خوفناک حقیقت سے دور کر دیا۔ ریحان نے دل ہی دل میں یہ عہد کیا کہ وہ اپنی بیوی کو دنیا کی ہر خوشی دے گا۔ اس کی نیکی اور سادگی اس کے دل کو موہ چکی تھی۔ اس نے کمرے کی روشنی کو بالکل دھیما کر دیا اور قرآنی دعاؤں کی تلاوت شروع کی۔ تلاوت کی دھیمی آواز سے کمرے میں ایک پرسکون ماحول پیدا ہو گیا۔ حنا کو لگا کہ اب شاید اسے سکون مل جائے گا، مگر اس کے گلے میں بندھا وہ کالا دھاگا اسے بار بار یہ یاد دلا رہا تھا کہ سکون اب اس کی قسمت میں نہیں ہے۔ اسے پریشان دیکھ کر ریحان نے اس سے پوچھا، کیا ہوا حنا؟ تم اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ کیا کمرے میں کوئی تکلیف ہے؟ ریحان نے اس کی پیشانی پر آئے پسینے کو صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، وہ بس طرح تھکن ہو گئی ہے۔ حنا نے جھوٹ بولا، مگر ریحان اس کا پریشان چہرہ دیکھ کر سمجھ گیا کہ کوئی بات ہے۔ حنا، میں تمہارا شوہر ہوں، ہم ایک دوسرے پر اعتماد کر سکتے ہیں، بتاؤ کیا بات ہے؟ ریحان نے اپنی نرمی برقرار رکھی۔ حنا نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ کیا اسے یہ بات بتا دینی چاہیے، مگر اس کے دل میں ایک خیال آیا، اسے ابھی ریحان کو ان باتوں کو بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ سو اس نے کہا، آپ بالکل پریشان نہ ہوں، مجھے بس تھکن ہو رہی ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ریحان نے اس کی بات پر یقین کر لیا۔ اس نے اس کے چہرے کو آہستہ سے اوپر کیا اور اس کی آنکھوں میں گہری محبت سے دیکھا۔ ریحان نے اس کی بات پر یقین کر لیا۔ اس نے کہا، اللہ نے ہمارا رشتہ بنایا ہے اور وہی اس کی حفاظت کرے گا۔ اس نے قرآنی دعائیں پڑھ کر اس پر دم کیا اور وہ دونوں سکون کی نیند سو گئے۔ مگر حنا کے گلے میں بندھا ہوا وہ دھاگا ایک خاموش اور سرد وعدے کی علامت بن چکا تھا، جو اس کی نئی زندگی کے دروازے پر پہرا دے رہا تھا۔ کیا ہوا حنا؟ کیا تمہیں نیند ٹھیک سے آئی؟ اگلی صبح ریحان نے حنا سے نہایت تشویش بھرے انداز میں پوچھا، تم بہت پرسکون لگ رہی ہو، الحمدللہ، مجھے لگا تھا تم بہت پریشان ہوگی۔ حنا اپنے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ لے آئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے رات بھر کی وحشت کو اپنے دل میں دفن کر لیا تھا، مگر ریحان کی محبت نے اسے کچھ دیر کے لیے سکون ضرور دیا تھا۔ وہ کالا دھاگا جو اس کے گلے میں بندھا تھا وہ اب بھی اپنی جگہ موجود تھا، مگر وہ دعا کے نام پر اس حقیقت کو جھٹلا چکی تھی۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک رہی، مجھے بہت سکون سے نیند آئی، حنا نے ریحان کا ہاتھ تھام کر کہا۔ پہلا دن سب کچھ ٹھیک لگا۔ حنا سسرال کے نئے ماحول میں خود کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ریحان اس کا ہر طرح سے خیال رکھتا تھا۔ وہ بازار سے اس کے لیے پھول لاتا اور پیار سے اس کے بالوں میں سجاتا۔ حنا کو اپنی نئی زندگی سے محبت ہو چلی تھی۔ وہ پر امید تھی کہ وہ دھاگا واقعی کسی بزرگ کی دعا ہی ہوگی اور اس کا وہم اب ختم ہو چکا ہے، مگر حقیقت اس کے گمان سے کہیں زیادہ خوفناک تھی۔ دوسرے دن سے ہی عجیب واقعات شروع ہو گئے۔
جب شام ہوئی اور رات کو بستر پر لیٹنے کا وقت آیا تو حنا کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اسے پرانے واقعات یاد آ رہے تھے۔ ریحان نے اسے دلاسا دیا اور اللہ کا نام لے کر سونے کا کہا۔ تم بس اللہ کا نام لو، کوئی تمہیں پریشان نہیں کر سکتا۔ ریحان نے خود بھی آنکھیں بند کر لیں اور سو گیا، مگر جیسے ہی حنا نے اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑا اور آنکھیں بند کیں، اسے محسوس ہوا جیسے کوئی بھاری اور سرد چیز اس کے سینے پر آ کر بیٹھ گئی ہو۔ یہ دباؤ اتنا شدید تھا کہ اس کا سانس فوراً رکنے لگا۔ وہ تڑپ اٹھی، اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، مگر اس کا جسم بالکل ہل نہیں پایا۔ اس کی زبان کو جیسے کسی نے پکڑ لیا ہو۔ وہ چیخنا چاہتی تھی، ریحان کو جگانا چاہتی تھی، مگر اس کا وجود مفلوج ہو چکا تھا۔ اس کے پورے جسم میں خوف اور بے بسی کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ وہ سائے میں کسی ہیبت ناک چہرے کو محسوس کر رہی تھی جو اس کے گلے میں بندھے ہوئے کالے دھاگے کو چھو رہا تھا۔ وہ 10 منٹ تک اسی اذیت میں مبتلا رہی، سانس لینے کی ناکام کوشش کرتی رہی۔ اس کا چہرہ پسینے سے بھیگ چکا تھا۔ پھر اچانک وہ دباؤ ہٹ گیا اور وہ ایک زوردار جھٹکے سے اٹھی۔ وہ ہانپ رہی تھی، اس کا دل سینے سے باہر نکلنے کو تیار تھا۔ ریحان جو اس کی آہٹ پر بیدار ہوا، پریشانی سے بولا، کیا ہوا حنا؟ تمہیں پھر برا خواب آیا؟ تم اتنی کانپ کیوں رہی ہو؟ آرام کرو، تم شاید بہت تھک گئی ہو۔ ریحان سمجھا کہ نئی زندگی کی بھاگ دوڑ اور جذباتی دباؤ کی وجہ سے حنا کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ حقیقت کچھ اور ہے، جبکہ حنا جانتی تھی کہ یہ تھکن نہیں تھی، یہ اس دھاگے کا اثر تھا۔ اس نے کسی طرح خود کو پرسکون کیا اور سونے کی کوشش کی، مگر اسے ساری رات ایک پلک کا جھپکنا بھی نصیب نہیں ہوا۔ تیسری رات یہ دباؤ اور زیادہ بڑھ گیا۔ حنا بستر پر لیٹنے سے ڈر رہی تھی۔ جیسے ہی ریحان کی آنکھ لگی، حنا پر ایک بار پھر وہ خوفناک دباؤ پڑا۔ اس بار وہ دباؤ صرف سینے پر نہیں تھا، بلکہ اس کا پورا جسم بھاری ہو چکا تھا۔ وہ آنکھیں کھولے بستر پر لیٹی رہی۔ اس کا جسم اب زیادہ دیر تک اس کیفیت کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اسی دوران اسے محسوس ہوا کہ کوئی آواز اس کے کان کے قریب آ رہی ہے، نہایت سرد اور گونجدار۔ یہ دھاگا دعا نہیں، وعدہ ہے، آواز نے دعویٰ کیا۔ تم اب ہماری ہو۔ حنا نے اس بار اپنے دماغ کی پوری طاقت صرف کی اور چیخنے کی کوشش کی۔ وہ آواز باہر نکالنا چاہتی تھی تاکہ ریحان جاگ جائے، مگر اس کی آواز اس کے حلق میں گھٹ کر رہ گئی۔ حلق سے ایک سسکاری تک نہ نکل سکی۔ وہ بے بسی سے ریحان کی طرف دیکھ رہی تھی جو پاس ہی لیٹا سو رہا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ کسی طرح ریحان کو چھو کر بیدار کر دے، مگر اس کا ہاتھ ہل تک نہیں پایا۔ یہ اذیت اتنی شدید تھی کہ حنا نے سوچا کہ اب اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ خوف کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے خاموشی سے اللہ سے دعا کی۔ کچھ لمحوں بعد وہ خوفناک سایہ ہٹا، دباؤ ختم ہوا اور حنا ایک بار پھر زوردار جھٹکے سے اٹھی۔ اس بار وہ اتنا خوفزدہ ہو چکی تھی کہ اس نے ریحان کو بیدار کر کے ساری بات بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ وہ ایک خوفناک جناتی عہد میں باندھ دی گئی ہے۔ صبح جب وہ اٹھی تو اس کے گلے پر نیل کے نشان تھے۔ حنا نے ہاتھ کے پچھلے حصے سے اپنے گال پر بہتے آنسوؤں کو صاف کیا اور لرزتی ہوئی بستر سے نیچے اتر آئی۔ تیسری رات کی اس وحشت نے اسے جسمانی اور ذہنی طور پر نچوڑ دیا تھا۔ وہ اب جاگتے ہوئے بھی ایک زندہ لاش بن چکی تھی۔ ریحان کی طرف اس نے دیکھا جو ابھی بھی پرسکون نیند سو رہا تھا۔ اس نے بے بسی سے دیکھا، وہ اسے جگا کر ساری بات بتانا چاہتی تھی، مگر اس کا دل کہہ رہا تھا کہ ریحان اس کی بات پر یقین نہیں کرے گا، وہ شاید اسے پاگل سمجھے گا۔ حنا نے خاموشی سے کپڑے بدلے اور سیدھی آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنے گلے سے دوپٹہ ہٹایا اور نیل کے گہرے نشان دیکھ کر اس کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ یہ نشان ایسے تھے جیسے کسی نے لوہے کی گرفت سے اس کا گلا دبا دیا ہو۔ ان نشانوں نے تصدیق کر دی تھی کہ وہ خواب نہیں بلکہ ایک ایسی خوفناک حقیقت تھی جو اس کی جان لینے پر تلی ہوئی تھی۔ یہ خواب نہیں، ضرور کوئی اثر ہے، حنا نے دبی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کا وجود خوف سے کانپ رہا تھا۔ نیل کے نشانوں کے بالکل نیچے وہ کالا دھاگا اب بھی مضبوطی سے بندھا ہوا تھا۔ اسے یہ دھاگا دیکھ کر اب شدید نفرت اور ڈر محسوس ہوا۔ وہ اسے توڑنا چاہتی تھی، مگر اسے یاد تھا کہ ریحان کی کینچی بھی اسے کاٹ نہیں سکی تھی۔ اس نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ کسی سے اس خوفناک سچ کا ذکر نہیں کرے گی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ریحان اور اس کے گھر والے پریشان ہوں۔ وہ خاموشی سے اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ اس کا دل ہر وقت خوف کے بوجھ تلے دبا رہتا تھا۔ وہ کھانا ٹھیک سے نہیں کھا پا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے پڑ چکے تھے۔
چند دن بعد جب ہنا کی ماں اس سے ملنے آئیں تو انہوں نے اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر فوراً تشویش کا اظہار کیا۔ ہنا، کیا بات ہے؟ تم اتنی کمزور کیوں ہو گئی ہو؟ یہ کیا حال بنا لیا ہے؟ ماں نے پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ ہنا نے بات ٹالنے کی کوشش کی، مگر ماں کی عقابی نظر دوپٹے کے نیچے سے جھانکتے ہوئے نیل کے نشانوں پر گئی۔ ماں نے فوراً غصے اور خوف سے ہنا کا دوپٹہ ہٹایا اور گلے پر پڑے نیل کے گہرے نشان دیکھ کر گھبرا گئیں۔ یہ کیا ہے ہنا؟ یہ نشان کیسے آئے؟ سچ سچ بتاؤ، تمہیں کسی نے مارا ہے کیا؟ ماں نے چیخ کر پوچھا۔ ہنا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ماں نے فوراً ریحان کو بلایا۔ ریحان، خدا کا خوف کرو، تم نے میری بیٹی کو مارا ہے کیا؟ ریحان کو جب نیل کے نشان دکھائے گئے تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ فوراً بولا، امی جان، میں نے ہنا کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، مجھے یقین ہے کہ یہ کوئی اور مسئلہ ہے۔ ہنا کی خاموشی دیکھ کر ریحان کو بھی خوف محسوس ہوا۔ آخر کار ہنا نے روتے ہوئے سسکیاں بھر کر ساری بات بتا دی۔ خوابوں میں سایہ، راتوں کو دباؤ، سرد سرگوشیاں اور سینے پر خوفناک دباؤ، مگر اس نے گلے میں موجود دھاگے کا ذکر نہیں کیا۔ ریحان اور اس کی ماں کا خوف اب بڑھ چکا تھا۔ ہنا کی ماں نے فوراً فیصلہ کیا کہ وہ محلے کے امام صاحب کو بلائیں گی۔ ریحان جا کر امام صاحب کو بلا لایا۔ امام صاحب نیک اور پرہیزگار بزرگ تھے۔ انہوں نے ہنا کو تسلی دی اور پھر کمرے میں بیٹھ کر قرآن کھولا۔ انہوں نے جو ہی آیات کی تلاوت شروع کی، کمرے کی کھڑکیاں زور سے بند ہو گئیں، جیسے باہر کوئی طوفان آ گیا ہو، حالانکہ باہر موسم بالکل ٹھیک تھا۔ ہوا کے ساتھ کمرے میں ایک شدید بدبو پھیلی، جیسے کوئی گندی چیز جل رہی ہو۔ ہنا نے فوراً اپنے گلے پر ہاتھ رکھا اور اسے محسوس ہوا کہ دھاگا آگ کی طرح گرم ہو چکا ہے۔ وہ شدت سے جل رہا تھا مگر ختم نہ ہوا۔ وہ لوہے کی طرح اپنی جگہ برقرار تھا۔ امام صاحب نے سنجیدگی سے تلاوت بند کی اور ریحان کی طرف دیکھا۔ یہ دھاگا کوئی معمولی دھاگا نہیں ہے، یہ جنات کا ایک عہد ہے۔ کسی نے تمہیں دعا کے نام پر ان کے حوالے کیا ہے۔ تم جب لیٹتی ہو وہ تمہیں لینے آتے ہیں۔ یہ دھاگا جنات کا عہد ہے۔ امام صاحب کے ٹھوس اور پرعزم الفاظ نے کمرے کی فضا میں ایک خوفناک سکوت پیدا کر دیا۔ ریحان کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شدید دکھ، غصہ اور بے بسی کا ایک عجیب امتزاج تھا۔ وہ فوری طور پر ہنا کے قریب جھکا، اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر لرزتے ہاتھوں سے اس کے گلے میں بندھے ہوئے کالے دھاگے کو چھوا۔ میری ہنا کو کوئی نہیں لے جا سکتا، ریحان نے غصے سے بھرے لہجے میں کہا۔ وہ محبت کا رشتہ اور شوہر کی غیرت تھی جو اسے اسی وقت کسی بھی بلا سے ٹکرانے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس نے فوراً کمرے سے ایک تیز دھار چاقو ڈھونڈا اور دھاگے کو کاٹنے کی کوشش کی۔ میں اسے ابھی کاٹ دیتا ہوں، یہ میرے رہتے اس کے گلے میں نہیں رہے گا۔ ریحان نے چاقو کی دھار دھاگے پر رکھی اور زور لگایا، مگر جیسے ہی دھار دھاگے سے ٹکرائی، ایک عجیب سی دھات کی سخت آواز آئی۔ چاقو کی دھار مڑ گئی اور دھاگا چوں کا توں اپنی جگہ پر مضبوطی سے موجود تھا، جیسے وہ لوہے کا بنا ہوا ہو۔ ہنا اور اس کی ماں دونوں خوف سے کانپ اٹھے۔ ہنا کی آنکھوں میں اب یہ یقین پکا ہو چکا تھا کہ یہ واقعی کوئی شیطانی قید ہے۔ امام صاحب نے سر ہلا کر کہا، دیکھا بیٹا، یہ کوئی عام دھاگا نہیں ہے، یہ جنات کا عہد ہے۔ اسے صرف اللہ کا کلام ہی توڑ سکتا ہے۔ تمہیں مضبوط رہنا ہوگا اور رات دن اللہ کے کلام کا سہارا لینا ہوگا۔ ریحان کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس نے فوراً خود کو سنبھالا۔ اس نے ہنا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور شدت سے اسے دبایا۔ میں تمہارے لیے دن رات اللہ کا کلام پڑھوں گا، میں تمہیں اس قید سے آزاد کروا کے رہوں گا۔ ریحان نے ہنا سے وعدہ کیا۔ اس لمحے ان کی محبت کا رومان اس خوف پر حاوی ہو چکا تھا۔ ہنا کو ریحان کی قربت اور اس کا مضبوط ہاتھ ایک بڑی ڈھارس دے رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی میں اگر کوئی سکون ہے تو وہ صرف ریحان کی محبت ہے۔ امام صاحب نے ریحان کو مخصوص وظائف دیے۔ انہوں نے تاکید کی کہ رات دن باوضو رہ کر قرآنی صورتیں پڑھتا رہے۔ ریحان نے حامی بھر لی اور اسی لمحے سے عمل شروع کر دیا، مگر ریحان کی تمام تر کوششوں کے باوجود کچھ راتوں بعد ہنا کا حال اور بگڑ گیا۔ جب بھی وہ لیٹتی تو اس پر پڑنے والا دباؤ اب پہلے سے کہیں زیادہ خوفناک اور گہرا ہوتا تھا۔ اب وہ صرف دباؤ محسوس نہیں کرتی تھی، بلکہ اسے جنات کی دنیا کے مناظر دکھائی دینے لگے تھے۔ وہ مناظر ایسے تھے جیسے اس کی روح کو ایک سیاہ، سرد اور بدبودار جگہ پر کھینچا جا رہا ہو، جہاں ہر طرف خوفناک سائے حرکت کر رہے تھے اور ہوا میں ایک تیز بدبو تھی۔
ان مناظر میں وہی خوفناک آواز دوبارہ سنائی دیتی، ہم نے تمہیں اپنے رب کے حکم سے چھوا تھا، اب تم ہماری ہو، تمہیں یہاں آنا ہی ہوگا۔ یہ دعویٰ حنا کے پورے وجود کو جھنجھوڑ دیتا تھا۔ ریحان ہر دم قرآن پڑھتا رہتا۔ اس نے کمرے میں مسلسل تلاوت کی ریکارڈنگ بھی چلا دی تھی، مگر حالات مزید بگڑ گئے تھے۔ حنا کی آنکھوں کا رنگ بدلنے لگا، کبھی وہ گہرے خوف اور دکھ میں ڈوبی ہوتی اور کبھی اس کی آنکھوں میں ایک ایسی سرد غیر فطری چمک آ جاتی جو ریحان کو ڈرا دیتی تھی۔ کبھی وہ کچھ کہتی تو کبھی خاموشی سے مسکرا دیتی۔ اس کی مسکراہٹ انتہائی خالی اور سرد ہوتی تھی۔ ایک رات ریحان نے دیکھا کہ وہ بستر پر لیٹی ہوئی ہے، اس کی آنکھیں کھلی ہیں اور وہ بہت آہستہ سے کہہ رہی ہے، ہمیں اپنا گھر پسند ہے۔ ریحان نے فوراً اسے جھنجھوڑا، حنا تم کون ہو؟ تم کس سے بات کر رہی ہو؟ حنا کی آنکھوں کا رنگ فوراً واپس آ گیا اور وہ خوف سے کانپ اٹھی۔ کون تھا ریحان؟ کس نے بات کی؟ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے منہ سے کیا نکلا ہے۔ ریحان سمجھ گیا کہ وہ مخلوق اب حنا کے جسم پر پوری طرح حاوی ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہمیں سکون مل رہا ہے۔ حنا کے منہ سے نکلے یہ سرد الفاظ ریحان کے دل میں ایک خوفناک زخم پیدا کر چکے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ مخلوق حنا کے جسم پر مکمل طور پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ریحان نے اس رات کے بعد سے اپنی نیند حرام کر دی تھی۔ وہ رات دن باوضو رہ کر قرآن پڑھتا رہتا۔ اس کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی، صرف اپنی پیاری بیوی کو بچانے کا عزم تھا۔ وہ حنا کو مسلسل قرآنی دم کیا ہوا پانی پلاتا اور ہر وقت اسے اپنے سامنے رکھتا تاکہ وہ خوف محسوس نہ کرے۔ ان کی محبت کی کشمکش اب جنات کے عہد کے خلاف ایک شدید جنگ بن چکی تھی۔ ریحان کی محبت اور ایمان اس جنگ میں اس کا واحد ہتھیار تھے۔ کئی راتیں شدید اذیت میں گزریں۔ حنا کبھی چیختی، کبھی روتی اور کبھی وہ صرف خالی آنکھوں سے مسکرا دیتی۔ ریحان نے ایک لمحے کے لیے بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ وہ اپنے شوہر کی محبت اور مضبوط ایمان کی وجہ سے ہی کسی حد تک اس خوف کا مقابلہ کر پا رہی تھی۔ ایک صبح ریحان تلاوت کرتے کرتے اسی طرح بیٹھے بیٹھے سو گیا تھا۔ اس نے رات بھر کی تھکن کے باعث آنکھیں بند کر لی تھیں۔ حنا بھی اس کے قریب سو رہی تھی۔ سورج کی پہلی کرنیں جب کمرے میں داخل ہوئیں تو ریحان کی آنکھ کھلی۔ اس نے دیکھا کہ حنا اپنے بستر پر ایسے سوئی ہوئی تھی جیسے وہ کئی مہینوں بعد پرسکون ہوئی ہو۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی طمانینت تھی جو ریحان نے بہت عرصے بعد دیکھی تھی۔ ریحان نے محبت سے اس کے گال کو چھوا۔ اس نے اسے آہستہ سے پکارا۔ حنا نے آنکھیں کھولی اور ایک حقیقی مسکراہٹ کے ساتھ ریحان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ خوف اور غیر فطری چمک نہیں تھی، بلکہ وہی پرانی معصوم سی محبت تھی۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ریحان، میں نے بہت سکون سے نیند پوری کی۔ آج پہلی بار مجھے کوئی ڈراؤنا خواب نہیں آیا، حنا نے خوشی سے کہا۔ ریحان کے دل کو بھی کچھ سکون ملا، لیکن اچانک اس کی نظر حنا کے گلے پر پڑی۔ اس نے غور سے دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ گلے میں بندھا ہوا کالا دھاگا غائب تھا۔ حنا، وہ دھاگا کہاں ہے؟ ریحان نے حیرت سے پوچھا۔ حنا نے فوراً اپنے گلے کو چھوا اور جب اسے دھاگا محسوس نہیں ہوا تو اس کے چہرے پر بھی خوشی اور حیرت کا ملا جلا تاثر آیا۔ مجھے نہیں معلوم ریحان، میں نے تو اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ ریحان سمجھ گیا کہ اس کے مسلسل قرآن پڑھنے اور دعاؤں نے اللہ کے حکم سے اس عہد کو توڑ دیا ہے۔ اس نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ اللہ نے ہمیں بچا لیا حنا۔ میں جانتا تھا کہ ہماری محبت ان بلاؤں سے زیادہ طاقتور ہے۔ دونوں نے اللہ کا اور ایک دوسرے کا شکریہ ادا کیا۔ اس دن کے بعد سب کچھ واقعی ٹھیک ہو گیا۔ حنا بالکل ٹھیک ہو گئی، نہ کوئی خوف، نہ کوئی دباؤ اور نہ ہی کوئی سرگوشی۔ حنا کی صحت دنوں میں بہتر ہو گئی۔ اس کی اداسی ختم ہو چکی تھی اور وہ ریحان کے ساتھ اپنی نئی زندگی سے بے حد خوش تھی۔ ریحان بھی بہت خوش تھا۔ ان کے گھر میں پھر سے محبت اور سکون کی خوشبو پھیل چکی تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے جینے لگے تھے۔ ان کا خوفناک ماضی ایک برا خواب بن کر رہ گیا تھا۔ مگر ایک رات کو جب سب کچھ پرسکون تھا اور وہ دونوں گہری نیند سو رہے تھے، ریحان نے اچانک آنکھیں بند کیں تو اسے محسوس ہوا جیسے کوئی دھاگا بہت آہستہ سے اس کے گلے کے گرد لپٹ رہا ہے۔ وہ دھاگا اس کے گلے میں کسنے لگا۔ ریحان کا سانس رکنے لگا اور وہ فوراً بیدار ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ اس نے چیخنا چاہا مگر وہ چیخ اس کے گلے میں گھٹ گئی۔ وہ بالکل اسی طرح مفلوج ہو چکا تھا جیسے حنا ہوا کرتی تھی۔ کمرے میں اچانک ایک مدھم سرد سرگوشی گونجی، مگر یہ آواز حنا کے کان کے بجائے اس بار ریحان کے کان کے قریب تھی۔
تم نے ہمارا شکار ہم سے چھین لیا، اب اس کی قیمت تمہیں چکانی ہوگی۔ ریحان کا پورا وجود خوف سے کانپ رہا تھا۔ اس نے بے بسی سے حنا کی طرف دیکھا جو پاس ہی سو رہی تھی۔ اس کے حلق سے کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ آخری الفاظ جو اس نے سرد اور گونجدار آواز میں سنے وہ یہ تھے، دعا کے طور پر دیا گیا دھاگا کبھی مت پہننا، کچھ دعائیں حفاظت نہیں قید بن جاتی ہیں۔ یہ سرد سرگوشی ریحان کے گلے میں لپٹے ہوئے کالے دھاگے کے ساتھ گونجی اور ریحان کا سارا وجود ایک خوفناک اذیت میں مبتلا ہو گیا۔ اس کے حلق سے کوئی چیخ نہیں نکل سکی۔ وہ جانتا تھا کہ اب وہ جن اسے نشانہ بنا رہا ہے۔ ریحان نے اپنے اندر کی ساری طاقت جمع کی اور اپنے ہاتھ کو ہلانے کی کوشش کی تاکہ حنا کو لگا سکے، لیکن اس کا جسم حنا کی طرح ہی مفلوج ہو چکا تھا۔ وہ آنکھیں کھولے بے بسی سے اپنے اوپر اس سائے کو محسوس کر رہا تھا جو اب اس کے گلے میں دھاگا مضبوط کر رہا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ قرآن پڑھنا شروع کر دے، مگر اس کی زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ دباؤ ہٹا اور وہ دھاگا خود بخود ڈھیلا ہو کر ریحان کے گلے میں رہ گیا۔ وہ ہانپتے ہوئے بیدار ہوا اور فوراً اپنے گلے کو چھوا۔ کالا دھاگا وہاں موجود تھا۔ اس کی آنکھوں میں شدید دہشت تھی۔ اسے یہ بھی محسوس ہوا کہ دھاگے کے نیچے اس کی جلد پر ایک ہلکا سا نیل کا نشان بن چکا ہے۔ حنا ریحان کے تیز سانس لینے کی آواز سے بیدار ہو گئی۔ ریحان کیا ہوا؟ آپ ٹھیک ہیں؟ حنا نے گھبرا کر پوچھا۔ ریحان نے فوراً دوپٹے سے گلے کے دھاگے کو چھپایا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ حنا دوبارہ پریشان ہو، مگر اس کا زرد پڑا چہرہ اور تیز سانسیں سب کچھ بیان کر رہی تھیں۔ کچھ نہیں حنا، وہ بس تھوڑا سا دباؤ محسوس ہوا سینے پر، شاید بستر ٹھیک نہیں ہے۔ ریحان نے بات کو ٹالنے کی کوشش کی، مگر حنا اس کی بات پر یقین نہیں کر سکی۔ اس کی آنکھوں میں وہی خوف تھا جو وہ خود دیکھ چکی تھی۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں ریحان، میرے ساتھ بھی یہی ہوتا تھا، مجھے پتہ ہے۔ حنا نے ریحان کا ہاتھ تھام لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بلا اب آپ کو تنگ کر رہی ہے۔ حنا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اپنے شوہر کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ریحان نے انکار نہیں کیا بلکہ پوری سچائی بتا دی۔ ہاں حنا، لگتا ہے اب اس نے اپنا رخ میری طرف کر لیا ہے۔ وہ مجھے تمہیں چھیننے کی سزا دے رہا ہے۔ ریحان نے گلے کا دھاگا اسے دکھایا۔ اگلے دن ریحان کو کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے سارا دن قرآن پڑھنے کی کوشش کی مگر اس کا دل گھبرائے جا رہا تھا۔ حنا نے اسے بستر پر لٹا دیا اور خود اس کا خیال رکھنے لگی۔ اب میں آپ کو ایسے نہیں چھوڑوں گی، میں نے آپ کی محبت کا نتیجہ دیکھ لیا ہے۔ حنا نے اپنے آنسو پونچھے اور پھر اس نے اپنے والد کو بلانے کا فیصلہ کر لیا۔ سراج احمد تشریف لائے اور ریحان کا حال دیکھ کر سخت پریشان ہوئے۔ انہوں نے فوراً امام صاحب کو دوبارہ بلایا۔ امام صاحب نے آ کر ریحان کا گلا دیکھا اور کہا، وہ جن اس پر حاوی ہونے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ تم نے اس کے شکار کو اس سے چھین لیا ہے۔ اب ریحان کو کسی ماہر عامل کے پاس لے جانا پڑے گا۔ یہ معاملہ اب صرف دعاؤں سے حل نہیں ہوگا، اسے ایک مضبوط عمل کی ضرورت ہے۔ ریحان کے والد نے فوراً اپنے ایک جاننے والے کے توسط سے ایک دور دراز گاؤں میں موجود ایک مشہور اور نیک عامل کا پتہ لگایا۔ انہوں نے تمام خطرات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اگلے ہی دن ریحان اور حنا کو اس عامل کے پاس لے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ سفر دونوں کے لیے ایک آزمائش تھا۔ راستے بھر ریحان قرآن پڑھتا رہا اور حنا اس کا ہاتھ تھامے اسے دلاسا دیتی رہی۔ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں مضبوط تھے اور اس مشکل کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے۔ ریحان، میں نے آپ سے شادی کی ہے اور میں آپ کے لیے کسی بھی مشکل کا سامنا کر سکتی ہوں، حنا نے جذباتی انداز میں کہا۔ آخر کار وہ عامل کے پاس پہنچ گئے۔ عامل ایک بوڑھے مگر نیک اور پرہیزگار انسان تھے۔ انہوں نے غور سے ریحان کا گلا دیکھا، حنا کے حالات سنے اور پھر کافی دیر تک اپنا عمل کیا۔ کمرے میں خوف اور پراسراریت چھائی رہی۔ عمل کے دوران عامل نے حنا کے والد سے کہا کہ وہ پرانی باتوں کو یاد کریں۔ اچانک ریحان نے دیکھا کہ عامل کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے اور وہ کسی اور ہی دنیا میں بات کر رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد عامل نے اپنا عمل ختم کیا اور ایک گہرا سانس لیا۔ انہوں نے ریحان، حنا اور سراج احمد کو اپنے پاس بلایا۔ یہ معاملہ جنات کا نہیں بلکہ ایک بد عہد کا ہے، عامل نے نہایت سنجیدگی سے کہا۔ یہ جن کوئی عام جن نہیں، یہ ایک عاشق جن ہے جو طویل عرصے سے حنا کو اپنی ملکیت سمجھتا تھا۔ یہ سن کر سب حیران رہ گئے۔ عامل نے ایک گہرا راز کھولا۔ جب حنا بہت چھوٹی تھی تو اس کی ماں نے ایک بار ایک دربار سے ایک دھاگا ٹوٹا ہوا دیکھا تھا۔ وہ دھاگا اس دربار کی کسی قبر کے پاس پڑا تھا۔ بچپن میں لا علمی میں حنا کی ماں نے دعا کے طور پر وہ دھاگا اٹھایا اور حنا کے گلے میں باندھ دیا۔ دراصل وہ دھاگا وہاں موجود جن کا عہد تھا
اور اس دربار کا وہ جن اس دھاگے کے ذریعے ہنا کو اپنی ملکیت سمجھنے لگا تھا۔ عامل نے بتایا کہ وہ جن بچپن سے ہنا کے خوابوں میں آیا کرتا تھا، جو اس کا وہی اجنبی سایہ تھا۔ جب ہنا جوان ہوئی اور اس کے نکاح کا وقت آیا تو اسے نکاح سے کچھ عرصہ پہلے گھر کے کاموں میں وہ دھاگا اتار کر کہیں پھینک دیا یا گرا دیا۔ جن سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی، وہ سمجھا کہ ہنا نے عہد توڑ دیا ہے، اسی لیے اس نے نکاح سے پہلے اسے ڈرانا شروع کر دیا۔ عامل نے کمرے میں ہونے والے تمام عجیب واقعات کا راز کھول دیا۔ شادی کی رات جب ریحان واش روم گیا تو جن نے دوبارہ وہ دھاگا ہنا کے گلے میں باندھ دیا اور خود کو اس کی ملکیت میں لے لیا تاکہ ہنا کو اس کے شوہر سے چھین سکے۔ عامل نے کہا، لیکن ریحان، تمہاری سچی محبت، تمہاری نیکی اور تمہارے مضبوط ایمان نے اس جن کو شکست دے دی۔ عامل نے ریحان کی طرف دیکھا۔ جب تم رات دن قرآن پڑھتے رہے اور ہنا کو اپنی محبت کے حصار میں رکھا تو اس جن کا ہر جادو ٹوٹ گیا۔ وہ تمہاری محبت کی طاقت کے سامنے کھڑا نہیں رہ سکا، اس لیے وہ خود ہی ہنا سے کنارہ کش ہو گیا۔ لیکن جاتے جاتے اس نے تم سے بدلہ لینے کی کوشش کی۔ اس نے وہ دھاگا تم پر منتقل کرنے کی کوشش کی، لیکن تمہارا ایمان اور تمہاری نیکی اتنی مضبوط تھی کہ وہ تمہیں بھی قابو نہیں کر سکا، اسی لیے وہ دھاگا خود بخود ٹوٹ گیا اور وہ بھاگ گیا۔ عامل نے نہایت اطمینان سے سب کو بتایا، یاد رکھو، اللہ کی محبت سب سے بڑی حفاظت ہے، اور تمہارے شوہر کی سچی محبت نے تمہیں اس خوفناک قید سے آزاد کروایا ہے۔ عامل نے آخر میں ایک خاص دعا پڑھی اور ریحان کے گلے سے وہ کالا دھاگا اتار کر جلا دیا۔ اس کے جلتے ہی کمرے میں سے ایک عجیب سی بدبو اور ایک چیخ کی آواز آئی، اور پھر سب کچھ ختم ہو گیا، ہمیشہ کے لیے۔ ریحان اور ہنا نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں اب کوئی خوف نہیں تھا، صرف بے پناہ محبت، شکر اور تشکر تھا۔ انہوں نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا اور ایک دوسرے کی محبت کا ایک نیا عہد کیا، ایک ایسا عہد جو دنیا کی کوئی شیطانی قوت نہیں توڑ سکتی تھی۔ انہوں نے عامل کا شکریہ ادا کیا اور نئی زندگی کا آغاز کرنے کے لیے واپس اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے، جہاں ان کے لیے صرف پیار، سکون اور خوشیاں منتظر تھیں۔